من بعد موسیٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کی قوم کے گروہ کی طرف، جو خاص گروہ تھا شرفاء میں سے، بعد موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تقریباً روایات اپنا تفاسیر میں آتا ہے 300 سال کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کے یہ لوگ پھر بھٹک گئے تھے، اللہ کے پیغمبر کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو ان پر عمالقہ نامی قوم تھی، بڑے لوگ تھے، وہ ان پر مسلط ہو گئے۔ تو جب وہ مسلط ہوئے تو انہوں نے بہت بڑا پریشان کر رکھا تھا ان کو ہر طرف سے۔ اب انہوں نے اس وقت کے موجودہ پیغمبر کے ہاں عرض کی کہ آپ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، جو حضرت شمویل علیہ السلام نام آتا ہے ان کا، ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف العمر ہو چکے تھے اللہ کے وہ پیغمبر، کہ کہا آپ ہمارے لیے ایک ایسا بادشاہ مقرر کریں تاکہ اس کی زیر سایہ، اس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں، ان لوگوں سے جو لوگ ہم پر مسلط ہو گئے، ہمیں تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ ہم جہاد کر سکیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو پیغمبر علیہ السلام نے، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم پر جہاد لازم کر دیا گیا تو لگتا ہے کہ تم اس لڑنے کا انکار کر دو گے، اب تو تم جذباتی ہو کے بات کر رہے ہو، عمل کے میدان میں تم پیچھے نظر آؤ گے۔ تو قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر، ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں ان لوگوں نے اپنے گھروں سے نکالا، اپنی اولاد بیٹوں سے نکال دیا، جب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا، ایک بادشاہ مقرر ہو جائے گا ہمارے لیے، وہ ہمیں حکم کرے گا اللہ کے اذن سے لڑنے کا، تو ہم اتنا پریشان ہیں، ان لوگوں نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، تو ہم بدلہ لینے کے لیے اللہ کی راہ میں ضرور لڑیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لڑائی سے پیچھے ہٹیں اور گریز کریں؟ تو فلما کتب علیکم القتال، پس جب ان پر قتال کرنا، لڑائی کرنا، جہاد کرنا فرض ہو گیا، حکم ہو گیا، تو تولوا الا قلیلا منہم، سارے پھر گئے واپس، کوئی لڑنے کے لیے نہ آیا مگر تھوڑے چند ایک لوگ باقی رہے، باقی سارے پیچھے دوڑ گئے، لڑنے کے لیے آگے نہ آئے۔ یعنی کہ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ہم ذاتی طور پہ ہمارا نعرہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم بہت پیچھے نظر، مسئلہ بن کیا جائے، ہمارے ہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ اس قدر عروج پر ہے کہ بس اگر کوئی غیر مسلم سنے تو وہ سمجھے کہ کمال کے لوگ جنہیں جان کی پرواہ بھی نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہوتا، جان دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نعرہ ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں بستر چھوڑ کے آ کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا یہ قبول نہیں ہے۔ کیا جان دینا زیادہ مشکل ہے، یہ نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے؟ تو یہ نعرہ بازی صرف آج ہمارے اندر نہیں ہے، بنی اسرائیل کی اس ہر دھرم قوم میں بھی یہ نعرہ بازی، یہ نعرہ نہیں غلط یہ ہے کہ جھوٹ ہے۔ یہ میں کہوں کہ میں تو اللہ کے نبی کی محبت میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، جھوٹ ہے یہ۔ دین کا کس قدر ہم سے کام ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روتے رہے، فرمایا اے میری امت کے لوگوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو پڑھی نہیں جا رہی، زبانی کلامی نعرہ کیا ہے کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور آپ کے حضرت اس طرح نہ کہیں، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے،
ہم بس نعرہ بازی تک ہی رہ گئے، بس زبانی کلامی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں جی، ہم یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں، آپ ہمیں حکم تو کریں، ہم تو ہماری تو جانیں بھی قربان دین کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ہم تو تیار ہیں، لیکن جب وقت آیا تو سارے پیچھے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس پہ پھر سے ہم نے غور کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کی قوم کا ایک ایسا گروہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو میرے احکام کو چھوڑ چکا تھا، اس پر وہ قوم جو بڑے لوگ تھے ان پر مسلط ہوئے، جو ان کو ذلیل و رسوا کر رہے تھے، جو مشرک تھے، بنی اسرائیل کو انہوں نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر کے عطا کردہ اصولوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو پتہ چلا جو قوم اپنے نبی کے عطا کردہ اصولوں کو چھوڑ دیتی ہے نا، وہ دوسری قوموں کے ہاتھوں رسوا اور ذلیل ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج ہمارا حشر ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہیں، ہر طرف سے اللہ کے نبی کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، ہر طرف سے امت مسلمہ مظلوم نظر آتی ہے۔ کسی طرف بھی نظر کریں امت مسلمہ کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، امت مسلمہ کے جوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ بس ہم صرف مسلوں پر بیٹھ کے دعا کرنے کے ہی قائل رہ گئے ہیں، بس کسی حوالے سے بھی ہماری اس طرف توجہ نہیں، بس ہم ادھر بیٹھ کے اے اللہ تو کرم فرما، تو ان مظلوموں کا ساتھ دے، بس یہ ہمارا مین جہاد ہے آج۔ تو یہ طریقہ اصول نہ تھا، بلکہ یہ ہے کہ ایک عملی طور پہ مسلمان کو باہر نکلنا چاہیے۔ ہم سوچیں کہ حضرت ہم کس طرح نکل سکتے ہیں؟ فرانس کی طرف سے اگر گستاخیاں ہو رہی ہیں، برما میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے کردار کو کم از کم ٹھیک کریں۔ ہمارے کردار کے انہیں پتہ ہے کہ ان کا کردار یہ بیچارے نعرہ بازی تک رہ گئے ہیں، بس غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ان کا کردار بالکل نبی کی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہم سے لڑیں گے؟ کیا ان کے اندر ایمانی غیرت اور جذبہ اور جنون ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، یہ بس نعرہ بازی تک ہیں، زبانی کلام یہ بول سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ نعرہ نہ تھا، صحابہ کرام کے اندر عملی طور پہ یہ نعرہ ہوتا تھا۔ زبانی کلامی وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہیں، انہوں نے جانیں دی ہیں، وہ میدان عمل میں نکلے ہیں، انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، اور دین اسلام کے سر بلندی کے لیے انہوں نے مال جان اولاد سب کچھ قربان کیا ہے۔ عملی نعرہ تھا ان کا، ہم یہ نہیں کہتے کوئی زبانی کلامی ان کا نعرہ تھا، نہ عملی نعرہ تھا، نعرہ تھا، زبانی کلامی نہ تھا، عملاً تھا، اور ہمارا صرف زبانی کلامی یہ نعرہ رہ گیا۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی امت کے لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کے عطا کردہ اصولوں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر پروردگار غیر مسلم مشرکین لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج بنیادی وجہ ہماری یہی ہے کہ ہم نے اصول الہی کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی سیرت و صورت کو چھوڑا، ہم نے قرآن کے احکام کو چھوڑا، ہر طرف سے مظلوم نظر آ رہے ہیں۔ وگرنہ ہماری طاقت کا اندازہ بدر کے میدان پہ دیکھ لیں، 313 ہو کے ہم نے کتنی بڑے لشکر کو شکست دی ہے۔ یمامہ کے میدان پہ دیکھ لیں، ہم 18,000 ہو کے 30,000 سے ہم نے ٹکر لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی ہم تاریخ کی طرف تھوڑا سا نظر کریں، اندلس کے کنارے پہ دیکھیں، بنیادی ہمارا لشکر 7,000 کا لشکر تھا، کتنی بڑے لشکر سے ٹکر لی ہم نے؟ 40,000 کے لشکر سے ہم ٹکرا گئے تھے 7,000 ہو کے۔ وہ طاقتیں، وہ جرتیں، وہ قوتیں، وہ جذبے، وہ جنون کہاں گئے؟ صرف زبانی کلامی طور پہ ہمارے نعرے رہ گئے۔ تو ہم عملی طور پہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو راسخ کریں۔ اب بھی اس وقت بھی غیر مسلم یہی کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی مساجد کے اندر صبح کی نماز پہ اتنا لوگ جمع ہو جائیں جس طرح کہ جمعے کی نماز پہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ پوری کائنات پر پھر مسلمان حاوی ہو جائیں گے۔ ان کے اندر وہی جذبہ، جنون، غیرت اور طاقت نظر آئے گی جو آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کے اندر تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ 7,000 کا لشکر 40,000 سے ٹکرا گیا اور شکست دی ان کو باقاعدہ۔ اگرچہ بعد میں پیچھے کوئی لشکر فاروق اعظم نے بھیجے تھے طارق بن زیاد کی سپہ سالاری میں، لیکن یہ تو ہے کہ 7,000 کا لشکر 40,000 سے ٹکرا جانا، یہ ہماری تاریخ میں رقم ہے۔ ہم ایسے تھے
لیکن آج وجہ کیا ہے؟ ہر طرف سے مظلوم ہے، اس قدر طاقت ہے، اتنی تعداد ہے ہماری، لیکن اس کے باوجود مظلوم ہے۔ کیا وجہ؟ ہم نے اپنی زندگی سے کردار مصطفیٰ کو دور کر دیا ہے، ہم نے سیرت و صورت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث سے اصول زندگی لینا چھوڑ دیا ہے۔ صرف نعرہ بازی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس زبانی کلامی، لیکن زندگی میں اللہ کے نبی کے اصول کو کبھی لے کر نہ آیا۔ تو جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کے اصولوں کو اپنی زندگی سے رفع کر دیتی ہے تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو، مشرکین کو اور عجیب قوم کو مسلط کر دیتا ہے، پھر یہ مظلوم ہو جاتے ہیں بیچارے۔ یہی ہم پر گزر رہا ہے۔ اور پھر اس قوم نے کہا تھا اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر شمویل علیہ السلام سے کہ آپ کوئی حاکم، کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کریں تاکہ ہمارے اصولوں کو، سیاست کو چلائے اور آگے ہم جہاد بھی کر سکیں، ہمارا نظام بہتر ہو۔ اس سے قرآن کی اس آیت سے، نص سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیاست کا نظام چلانا انبیاء کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ آج کل ہمارے ہاں ساتھیوں کی طبیعت ہوتی ہے، مولوی ہو کہ سیاست میں آ گیا۔ سیاست کوئی نجاست تو نہ تھی نا، سیاست تو نفاست تھی، سیاست تو ایک عبادت تھی، سیاست تو انبیاء کا شیوا اور طریقہ تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ٹوٹل لٹیرے، شرابی، زانی، بد کردار، دین سے دور، جن کو سورہ اخلاص بھی نہ آئے، جن کو اللہ کے نبی کا نام بھی صحیح طریقے سے نہ آئے، جن کو اسلام نام کی کوئی چیز جن کے اندر نہ ہونا، وہ اس چیز کی حقدار ہیں۔ پڑھا لکھا، باشرع، عالم آدمی، باشعور آدمی، دین کو جاننے والا، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا آدمی سیاست میں اور ایوانوں میں بیٹھے، اس کا کیا تعلق ہے؟ پھر اس کے ملک کا جو معنی بن رہا ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو تو کم از کم پھر ہم مٹا دیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ نہ کرے، میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا۔ اصل ان لوگوں کے ذہن سے یہ چیز ہٹانا چاہتے ہیں کہ فلاں اچھا آدمی تھا یار، یہ سیاست میں کیوں آ گیا؟ سیاست تو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیاست کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے نظام کو بہتر انداز سے چلانا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، ان قوانین کو چلانے والے لوگ وہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی۔ اور یہ آپ سمجھیں نا صرف ایک بندے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، نہیں، آپ سرچ کر کے دیکھیں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کئی وزراء جو گزر چکے اس ملک کے، ان میں سے کئی لوگ، 8 سے 10 لوگ بڑے بڑے ایسے جن سے سورہ اخلاص سنی گئی، ایوانوں کے اندر ان کو سورہ اخلاص نہیں آئی۔ یہ ہم پر مسلط ہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں، اس ریاست مدینہ کا نظام چلانے والے یہ لوگ ہیں۔ کیا ان کو آیت الکرسی آتی ہوگی؟ کیا ان کو نماز کے واجبات فرائض کا پتہ ہوگا؟ کیا ان کو نماز جنازہ آتا ہوگا؟ کیا عید کے تمام احکام اصول ان کو آتے ہوں گے؟ کیا ان کو وضو یا غسل کا شرعی مکمل طریقہ آتا ہوگا؟ کیا ان کو غسل کے مکمل فرائض یاد ہوں گی؟ اب اس پر تبصرہ کریں تو کیا کچھ سامنے آئے گا؟ یہ ہم پر مسلط لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، مولوی ہو کہ اس کا سیاست میں کیا کم؟ یعنی سیاست نجاست ایک ہمارے نزدیک، سیاست ایک غلیظ چیز ہے، استغفر اللہ، جو قرآن سمجھا رہا ہے، جو انبیاء کا شیوا تھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، بنی اسرائیل کا ہر نبی اپنی امت کو سیاست سکھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہم اپنی طبیعت کو اچھا کریں، اچھی چیز کو اچھا جانیں، نہ کہ اچھی چیز کو برا۔ ان کے اندر برے لوگ آ گئے تو اس حقیقت کو ہم برا نہ جانیں۔ تو فرمایا کہ تم لوگ، یہ نعرہ بازی ہے تمہاری، یہ زبانی کلامی تم کہہ رہے ہو، جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوگا، لڑائی کا حکم ہوگا، تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ گے، لڑو گے نہیں۔ یہ تمہارا زبانی کلامی جان قربان کرنے کا ایک نعرہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم لڑیں گے۔ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، میدان عمل میں اترنے کا وقت آیا تو سارے پیچھے دوڑ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں اے پیغمبر، تم خود لڑ، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا بنی اسرائیل نے، یہ وہی قوم تھی۔ ادھر بھی انہوں نے کہا نہیں اے پیغمبر، ان سے ہم تو نہیں لڑیں گے۔ پہلے بڑا جذبہ تھا، بڑا جنون تھا، نعرہ بازی تھی، جوش تھا، بڑی غیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ جب وقت آیا لڑنے کا، انہوں نے کہا پیغمبر تم خود لڑو، اپنے خدا کو کہے ان کے ساتھ لڑے، ہم تو نہیں لڑتے۔ تو یہ طبیعت ہمارے ہاں زیادہ تر پائی جا رہی ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ ظالم ہیں، اور ایسے ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اس نے گن گن کے رکھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو جو صرف جذباتی طور پہ زبانی کلامی ان کی بات ہوتی ہے، عملی طور پہ ان کا کردار بالکل خراب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ